بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر 2 ہے، جس کا عنوان ہے معاشیات کا آغاز و ارتقاء اور اقسام، یعنی معاشیات کے حوالے سے کہ یہ کب شروع ہوا اور کس طریقے سے اس کا ارتقاء ہوا، اس پر روشنی ڈالیں گے، اور ایسے ہی معاشیات کی جو اقسام ہے انشاءاللہ ہم اقسام کی تفصیلات پیش کریں گے۔ تو چلیے نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے 2 چیزیں پڑھی تھی۔ پہلی چیز معاشیات کا لغوی معنی، تو ہم نے لغات کی روشنی میں پڑھا تھا کہ معاشیات کا لغوی معنی کیا ہے۔ ایسے ہی دوسری چیز ہم نے معاشیات کا اصطلاحی معنی پڑھا تھا۔ معاشیات کی مختلف تعریفات پر ہم نے روشنی ڈالی تھی کہ مسلم مفکرین کے نزدیک معاشیات کی کیا تعریف ہے، اور غیر مسلم مفکرین جو کہ مغربی مفکرین ہیں ان کے نزدیک معاشیات کا اصطلاحی معنی، اصطلاحی مفہوم کیا ہے، تفصیلات ہم ذکر کر چکے ہیں۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم علم معاشیات کا آغاز پڑھیں گے کہ اس کا آغاز کب ہوا، اور پھر علم معاشیات کے ارتقاء کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ اس نے اپنے ارتقائی مراحل جو تھے ان کو کس طریقے سے طے کیا۔ اور تیسری چیز جو آج کے اس سبق میں ذکر کی جائے گی وہ علم معاشیات کی اقسام ہیں، کہ علم معاشیات کی اقسام کون سی ہیں اور ان کے نام کیا ہیں، ان کی تعریفات کیا ہیں۔ انشاءاللہ ہم ساری تفصیلات آج کے اس سبق میں پڑھیں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم آغاز کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو علم معاشیات کا آغاز جو ہے وہ روز اول ہی سے ہو گیا تھا۔ جب کائنات وجود میں آئی، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی، انسان کو پیدا کیا اور انسان کو خواہشات کے ساتھ، ضروریات کے ساتھ زمین پر بھیج دیا۔ تو اب انسان نے اپنی ان ضروریات کو، اپنی ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی کہ کسی طریقے سے وہ اپنی بھوک کو مٹا سکے۔ جب اس کو بھوک لگ رہی تھی، جب اس کو کپڑے کی ضرورت تھی، تو اس نے اپنے کپڑے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی، کوششیں شروع کر دی۔ ایسے جو خواہشات، جو ضروریات انسان کو اپنے اندر محسوس ہوتی چلی گئیں، ان کو پورا کرنے کے لیے انسان نے کوششیں شروع کر دی۔ تو اب انسان کوششیں جو کر رہا ہے اپنے معاش کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، تو ان کوششوں کو علم معیشت کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم معیشت کا آغاز جو ہے وہ روز اول سے ہی انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی ہو گیا تھا۔ اسی حوالے سے مناظر احسن گیلانی نے لکھا ہے کہ معاشیات اتنا ہی قدیم علم ہے جتنا اس روئے زمین پر انسانی وجود۔ اپنی ان کی کتاب ہے اسلامی معاشیات، اس میں انہوں نے لکھا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ معاشیات کا آغاز روز اول ہی سے ہو گیا تھا، انسان کے وجود کے ساتھ ہی معاشیات کا آغاز ہو چکا تھا۔ پھر اس کے بعد اسلامی معاشیات کا جو آغاز ہے وہ قرآن مجید سے ہوا، یعنی اسلامی معاشیات کو اب ہم قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید جو ہے وہ آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیا گیا تھا۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ اسلامی معاشیات کا پہلا ماخذ ہے۔ قرآن مجید کی جو سب سے بڑی آیت ہے سورۃ البقرہ کی، جسے آیت مداینت کہا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، یہاں سے شروع ہو کر آخر تک ہے۔ بہت لمبی آیت ہے، قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت مبارکہ ہے یہ۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر صرف اور صرف معیشت کا ذکر ہے، معاملات کا ذکر ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب بھی تم کوئی معاملہ طے کرو، آپس میں کوئی معاہدہ کرو، تو پھر اسے لکھ لیا کرو۔ تو دیکھیں اس زمانے میں بہت کم لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے،
لیکن ایسے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ جب بھی تم ایک دوسرے سے کوئی قرض لو، کوئی معاملہ کرو، تو پھر اس کو لکھ لیا کرو اور لکھنے کے اوپر 2 گواہ بھی بنا لیا کرو۔ تو دیکھیں معیشت کی بنیاد تو قرآن مجید سے مل رہی ہے، تو قرآن مجید معیشت کا ایک بہت بڑا اور بنیادی ماخذ ہے۔ اور قرآن مجید کے بعد جو دوسرا بڑا ماخذ ہے معاشیات کا، وہ ہے حدیث مبارکہ۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے معیشت دان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں جتنے بھی معاشی مسائل ہوتے تھے ان کا حل یا تو قرآن مجید سے نکالا جاتا تھا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے اس کا حل ارشاد فرمایا کرتے تھے، اپنے عمل سے، اپنے قول سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اس معاشی مسئلے کا حل نکالا جاتا تھا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے معیشت دان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشت کے ابدی جو اصول ہیں وہ وضع کیے تھے، جو کہ بعد میں مفکرین کے لیے اور معیشت دانوں کے لیے بہترین اصولوں کے طور پر سمجھے جاتے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضع کردہ قوانین کو بعد میں لوگوں نے مشعل راہ بنایا اور ان سے مزید روشنی لے کر آگے معیشت کو بڑھایا۔ تو اسی حوالے سے اسلامی معیشت، جو کہ مناظر احسن گیلانی صاحب کی کتاب ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں مشہور واقعہ لکھا ہے حدیث مبارکہ کا، کہ آپ دیکھیں حدیثوں میں ایک مشہور واقعہ کا ذکر آتا ہے کہ ایک صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کچھ امداد کے طالب ہوئے، وہی جو ابھی ایک جماعت کو کافی امداد دوسروں سے دلا چکا تھا۔ ایک شخصی ضرورت کے متعلق جو طرز عمل اختیار فرمایا جاتا ہے وہ سننے کے قابل ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہ خود اپنے پاس سے دینے کی کوشش کی اور نہ دوسروں سے دلوایا، بلکہ ضرورت مند صاحب کو فرماتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں کہ آخر تمہارے پاس کوئی چیز بھی ہے؟ وہ بیچارے اتنے غریب اور نادار تھے کہ جواب میں انہوں نے عرض کیا، میرے پاس صرف ایک ٹاٹ ہے جس کے ایک حصہ کو اوڑھتا ہوں اور دوسرے کو بچھاتا ہوں، اور اس کے سوا ایک پیالہ بھی ہے جس میں پانی پیتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ افلاس اور ناداری کی یہ انتہا ہے، لیکن جو معاشی قوتوں کو ابھارنے اور ان کی قیمت پیدا کرنے کے لیے بھی مبعوث ہوا تھا، اللہ کے وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب پر حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اسی پیالے اور ٹاٹ کو لے آؤ جو دنیا کو اس کی آخری کتاب دینے آیا تھا۔ اگر ایک طرف اس کے ہاتھ میں وہی کتاب تھی تو اسی دستے مبارک میں آنکھوں نے دیکھا کہ غریب حاجت مند کا ٹاٹ اور پیالہ ہے، اور ٹھیک جیسے حراج یعنی نیلام کرنے والے پکارتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ایسے ہی پکارا۔ کیا پکارا؟ میں یشتری حاضین، ان دونوں کو کون مول لیتا ہے، کی صدا کانوں میں اسی دھن اطہر سے آ رہی تھی جو قیامت تک پیدا ہونے والی نسل آدم کو بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ کی بشارت سنا رہا تھا۔ ایک صاحب نے کہا، انا آخذہما بدرہم، میں لیتا ہوں 1 درہم میں۔ نیلام کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حاضرین کو مخاطب کر کے فرمایا، من یزید علی درہم، یعنی 1 درہم پر کون اضافہ کرتا ہے، یعنی 1 درہم سے زیادہ میں کون لے گا اس کو۔ اس فکرے کے ساتھ قیمت کے اضافہ پر توجہ دلائی، بالآخر 2 درہم پر بولی ختم ہو گئی۔ خریدار کو ٹاٹ اور پیالہ دے دیا گیا، اور 2 درہم جو قیمت میں وصول ہوئے تھے دونوں کو حاجت مند انصاری کے حوالے کر کے ارشاد فرمایا۔ تو آگے تفصیلی واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 1 درہم کا اناج لے کر گھر جاؤ، اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کرو، کھانا بناؤ، اور 1 درہم کا جو لکڑی کا کلہڑا ہوتا ہے وہ لے کر میرے پاس آؤ۔ تو بعد میں ایسے ہی کیا گیا، حاجت مند نے 1 درہم کی ضروریات اشیاء خریدی، اپنے گھر لے گیا اور 1 درہم کی کلہاڑی خرید کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے سمجھایا کہ اس سے جا کر جنگل میں لکڑیاں کاٹو اور بازار میں بیچو، اور پھر کچھ ہی عرصے بعد وہ واپس آیا
اور اس نے آ کر اپنی رودات سنائی تو وہ کافی خوشحال ہو چکا تھا اور بہت زیادہ خوش تھا، اس کی ضروریات زندگی پوری ہو رہی تھی اور کچھ مال اسے بچ بھی رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت کا یہ انداز تھا، یا لوگوں کی معیشت کو بہتر بنانے کا یہ انداز تھا کہ کبھی سمجھتے کہ اس کو دیکھ کر بہتر کیا جا سکتا ہے تو اس کو عطا کر دیتے تھے، اور کبھی سمجھتے کہ اگر اس کی طاقت کے ذریعے ہی اس کی معیشت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے تو پھر اس کی طاقت کے ذریعے اس کی معیشت کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے تھے، یعنی اپنی مدد آپ پر لوگوں کو آمادہ کرتے تھے کہ اپنی محنت سے، اپنی تدبیر سے، اپنی کوشش سے اپنی ضروریات کو پورا کریں، اپنی معیشت کو بہتر کریں۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ایک معیشت دان تھے۔ تو چلیے اب ہم معیشت کے ارتقاء پر بات کرتے ہیں۔ آغاز تو ہم نے دیکھ لیا کہ نسل انسانی کے ساتھ ہی اس کا جو آغاز ہو چکا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جو وحی نازل ہوئی اس کے ذریعے بھی اس کا آغاز رہا۔ تو آغاز تو ہم نے دیکھ لیا، اب اس کا ارتقاء کیسے ہوا، موجودہ شکل تک یہ کیسے پہنچا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات کے بعد جب بنو امیہ کا دور آیا تو اس میں بھی معیشت کو کافی ترقی ملی، لیکن بنو امیہ کے دور کے بعد جب بنو عباس کا دور آیا تو اس میں بہت سے معیشت دان پیدا ہوئے اور معیشت کو بہت زیادہ ترقی ملی۔ اس نے اپنی ارتقائی جو مراحل تھے وہ طے کیے اور بڑے جلدی کے ساتھ طے کیے۔ بنو عباس کے دور میں بہت سے فقہا پیدا ہوئے، جن میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ فقہا پیدا ہوئے، اور ان فقہا نے جو کتابیں فقہ پر مدون کی تھیں ان میں اسلامی معاشیات کے حوالے سے بھی بہت سا ذخیرہ موجود تھا۔ اور ان کتابوں کی ایک خوبی یہ تھی کہ جہاں پر ان کتابوں میں کتاب الصلاۃ تھا، کتاب الطہارت، اس طرح کی جو مسائل ہیں ان کا تذکرہ تھا، تو وہیں پر معیشت کا ذکر بھی تھا۔ ان فقہا نے اسلامی معاشیات پر بھی تفصیلات پیش کی ہیں اور اسلامی معیشت کو قرآن و سنت کی روشنی میں مفصل بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد جب تدوین فقہ کا دور ہو گیا، تدوین فقہ کے دور کے بعد معاشیات کے موضوع پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی۔ فقہا نے تو صرف ذیل میں بحث کی تھی اور کتابوں میں صرف ایک معاشیات کے نام سے باب باندھا تھا، لیکن تدوین فقہ کے دور کے بعد باقاعدہ معاشیات کے موضوع پر کتابیں لکھی جانے لگیں، اور بہت سے مفکرین نے، بہت سے مصنفین نے معیشت کو اپنا باقاعدہ موضوع بنایا۔ اور یہی وہ زمانہ ہے کہ اس زمانہ میں دنیا کی بہترین کتابیں علم معیشت پر معرض وجود میں آئی تھیں، اور ان مفکرین میں، ان مصنفین میں جو سب سے بڑا نام معیشت میں آتا ہے وہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا آتا ہے، جو کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد تھے۔ انہوں نے کتاب الخراج کے نام سے کتاب لکھی جو معیشت پر موجودہ دور میں بھی اسی طریقے سے اہمیت کے حامل ہے جیسا کہ اس وقت تھی۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے مصنفین اور مفکرین پیدا ہوئے، الفارابی ہیں، ابن سینا ہیں، امام ابن حزم ہیں، اور ایسے ہی علامہ ابن خلدون ہیں، اور ابھی جدید دور کے کہہ لیں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ہیں، پچھلی صدی جو 18ویں صدی گزری ہے ان کے۔ تو اس طریقے سے پھر علم معیشت میں لوگ آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے اور اپنی خدمات پیش کرتے چلے گئے۔ تو یہ اس کا آغاز اور ارتقاء تھا علم معیشت کا۔ تو خلاصہ ہمارے سبق کا یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے علم معاشیات کا آغاز دیکھا ہے اور علم معاشیات کا ارتقاء دیکھا ہے کہ کس طریقے سے اس نے اپنی ارتقائی مراحل طے کیے تھے۔ تو آغاز وجود انسانی کے ساتھ ہو گیا تھا، ارتقائی مراحل جو ہیں بالخصوص اسلامی معیشت کی وہ بنو عباس کے دور سے بہت سے فقہا نے اس میں خدمات سر انجام دی، اور علامہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تک اس کا ارتقاء پہنچتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس کا ارتقاء ہوا ہے۔ تو اگر پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق ہم گفتگو کریں تو یہی ایک سوال کہ جی اسلامی معاشیات کی تعریف کریں، جیسا کہ ہم اس کا جواب پچھلے سبق میں دیکھ چکے ہیں۔ نیز جس کے آغاز و ارتقاء پر مفصل بحث کریں، تو اس کے آغاز اور ارتقاء پر آج ہم نے گفتگو کر لی ہے، اور اس کی اقسام کی وضاحت کریں تو یہ پورا ایک سوال بنتا ہے۔ تو انشاءاللہ اقسام کی جو وضاحت ہے وہ ہم اگلے سبق میں
دیکھ لیں گے۔ تو اگلے سبق نمبر 3 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے اور علم معاشیات کی نوعیت اور اس کی وسعت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔